وہ دین محمد کے وفادار کہاں ہے، مٹ جائے جدی پر وہ جانثار کہاں ہے، وہ دین محمد کے وفادار الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہوا جو رحمت والا عشرہ تھا، دوسرا عشرہ جو ہے چل رہا ہے جو مغفرت والا عشرہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ جو ہے، یعنی جو دوسرے عشرے میں پائی جاتی ہے، یہ تاریخ 17 تاریخ ایسی تاریخ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا ہے قرآن کے اندر، یعنی 17 تاریخ ماہ رمضان المبارک کی ایسی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو یوم الفرقان کے نام سے جو ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ تاریخ ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک کی جو 17 تاریخ ہے، 17 تاریخ کو حق اور باطل میں فرق ہوا تھا، حق اور باطل میں فرق ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ کو جو ہے یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ 2 ہجری یوم جمعہ کو جو ہے اسلام کا پہلا غزوہ بدر پیش آیا۔ ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اسلام کا پہلا غزوہ، پہلی جنگ جو ہے یوم جمعہ کے دن جو ہے پیش آئی۔ اس جنگ کا یعنی غزوہ بدر کا جو ہے ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر جو ہے غزوہ بدر کا ذکر ملتا ہے، اور ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ ہر سال اس تاریخ کو اصحاب بدر کی بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، ہمارے اسلام میں ہم اور آپ کو طریقہ عطا فرمایا ہے، ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہے ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جو ہے
असहाब बद्र की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया करते हैं अपने अपने अंदाज में। और किताबों के अंदर तो यहाँ तक मिलता है कि कई औलिया इकराम ऐसे इसी रुए ज़मीन पर गुजरे हैं जो अस्माए असहाबे बद्र का विर्द करते करते, यानी उनका नाम लेते लेते जो है उनको विलायत का मकाम मिल गया, उनको विलायत का मकाम मिल गया। और जब उन्होंने अस्माए असहाबे बद्र का विर्द किया है, यानी उनका नाम रटा है, उनका नाम लिया है, तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आया ये काम कि इन्होंने मेरे महबूब के गुलामों का नाम लिया है। तो महबूब के गुलामों का नाम लेने की वजह से जो है अल्लाह ताला ने उनको विलायत के मकाम पर फाइज कर दिया। ये असहाबे बद्र की फजीलत है कि जो उनका नाम लेता है, जो उनके नाम को विर्द में लाता है, उनके नाम के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, उसकी दुआ जो है कभी रद्द नहीं होती, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ग़ज़वा बद्र में जो है मुसलमानों की तादाद जो थी 313 थी। ग़ज़वा बद्र के अंदर, जंगे बद्र के अंदर जो है मुसलमानों की जो तादाद थी 313 थी। और 313 के अंदर जो है सिर्फ जवानों की तादाद ये नहीं थी, बल्कि 313 में जो है बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। यानी जो मुसलमान उस वक्त मौजूद थे, जिनको लेकर मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में उतरे थे, 313 को जो लेकर मेरे आका मैदान बद्र के अंदर उतरे थे, उसमें जो है बच्चों की भी तादाद थी, बूढ़ों की भी तादाद थी और जवानों की भी तादाद थी। और जो सामने लश्कर आया था, कुफारे मक्का जो आए थे मुसलमानों से लड़ने के लिए, उनकी जो तादाद थी 1000 थी, उनकी जो तादाद थी 1000 थी। यानी एक तरफ जो है 313 थे और दूसरी तरफ जो है 1000 का लश्कर था। और 1000 का जो लश्कर था उसमें बड़े बड़े पहलवान थे, और बड़े बड़े जो पहलवान थे ऐसे ऐसे पहलवान जो अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस करते थे। मगर देखो मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों की तादाद 313 है और मुसलमानों के पास जो हथियार है वो भी मुकम्मल नहीं है, हथियार भी मुकम्मल नहीं है। आए हैं जंग के लिए मगर हथियार मुकम्मल नहीं है। किसी के पास तलवार है तो घोड़ा नहीं है, किसी के पास घोड़ा है तो तलवार नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ 8 तलवारें जो है 313 के बीच में है, सिर्फ 8 तलवारें 313 के बीच में है। और वो तलवारें ऐसी तलवारें हैं कि जिसमें जो है जंग लग चुका है, जिससे ना सब्जी काटी जा सकती है ना और कोई चीज काटी जा सकती है। ऐसी तलवार लेकर जो है मुसलमान मैदान बद्र में उतर रहे हैं, 1000 के लश्कर से टकराने के लिए, मुकाबला करने के लिए। और कुफारे मक्का की कैफियत तो ऐसी थी कि उनके पास जो है मुकम्मल हथियार थे, मुकम्मल जो है वो तैयारी के साथ आए थे। उनके पास खाने पीने का जो इंतजाम था बहुत ज्यादा था। इधर तो मुसलमान जो है रोजे पर रोजा रख रहे थे और एक तरफ जो है एक दिन में एक ऊंट जो है ज़बा हो रहा था। यानी कुफारों की तरफ एक ऊंट ज़बा हो रहा था जो खा भी रहे थे
شراب بھی پی رہے تھے، ناچ گانے کی محفلیں بھی کر رہے تھے، مگر دوسری طرف مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی، مسلمانوں کا جو عالم تھا اس وقت کا یہ عالم تھا کہ وہ روزے پر روزہ رکھ رہے تھے، راتوں کو جو ہے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں گڑگڑا رہے تھے، رو رہے تھے، فاقہ پر فاقہ کر رہے تھے، روزے پر روزہ رکھ رہے تھے، نہ ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان تھا اور نہ لڑنے کا کوئی سامان تھا، مگر یہ نبی کی اطاعت میں، رسول اللہ کے عشق میں اپنے آقا کے ساتھ جو ہے میدان بدر میں اتر چکے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام نے غزوہ بدر میں جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا ایسے جانثاروں کی تاریخ جو ہے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یعنی اب اصحاب بدر کے بعد جو ہے آسمان پر چمکنے والا سورج جو ہے ایسے جانثاروں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، اور ایسے جانثار ساتھی، ایسے غلام، ایسا کلمہ پڑھنے والے پھر دوبارہ جو ہے روئے زمین پر نہیں پیدا ہوئے، جیسا مظاہرہ، جیسی بہادری کا مظاہرہ جو ہے اصحاب بدر نے بدر کے میدان میں کیا۔ اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ایسا مظاہرہ کیا، ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا ایسے جانثاروں کی تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے، اور اسلام کے لیے ایسی قربانی دینے والوں کی جھلک جو ہے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی تاریخ کے اندر ایسی قربانی دینے والا بھی کوئی نہیں ملتا کہ جنہوں نے نبی کے نام پر، نبی کے لیے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، اپنی اولادوں کو بھی چھوڑا، اپنے خاندانوں کو بھی چھوڑا، یہاں تک کہ مکہ کو بھی چھوڑ دیا اور مدینہ کو اپنا وطن بنایا۔ اب جب مدینہ میں رہنے لگے تو وہی رشتہ دار، وہی خاندان والے، وہی اولاد جو ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ اب یہی اصحاب بدر جو ہیں جنہوں نے مال کو بھی چھوڑا ہے، جنہوں نے اولاد کو بھی چھوڑا ہے، جنہوں نے خاندان کو بھی چھوڑا ہے، جنہوں نے اپنے شہر کو بھی چھوڑا ہے، آج اسی نبی کا اعلان ہے کہ چلو چلو بدر کے میدان میں چلنا ہے اور کفار مکہ سے جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اب وہی اصحاب بدر نبی کے ایک آواز پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ میرے خاندان والے ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں یا میری اولاد ہے، نہیں، نبی نے فرما دیا ہے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کرنا ہے۔ جو جس حالت میں تھا وہ میدان بدر میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ اصحاب بدر کا جو بھروسہ تھا وہ مال دولت پر نہیں تھا یا ہتھیار پر نہیں تھا۔ اصحاب بدر اگر میدان بدر کے اندر آئے تھے اللہ و رسول کے بھروسے جو ہے آئے تھے، اللہ و رسول کے بھروسے وہ میدان بدر کے اندر اترے تھے، ورنہ اگر دنیا کی چیزوں پر ان کا بھروسہ ہوتا، یعنی ہتھیار پر بھروسہ ہوتا، تو وہ کب کا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، کیونکہ ایک طرف تو صرف 313 ہے اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر جو ہے وہ بھی مکمل ہتھیار سے لیس ہو کر مقابلے میں کھڑا ہے۔ ایک طرف تو روزے پر روزہ رکھا جا رہا ہے اور دوسری طرف تو جو ہے کھانے پر کھانا جو ہے موجود ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام نے، اصحاب بدر نے جو ہے ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے دیکھا تو نبی کے فرمان کو دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا کہ نبی کا فرمان ہے میدان بدر میں چلنا ہے تو میدان بدر میں چلنا ہے۔ تو جب میرے مسلمان بھائیوں صحابہ اکرام نے، اصحاب بدر نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، انہی قربانیوں کے نتیجے میں جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے بڑے فضائل بیان کی. یعنی اصحاب بدر کے فضائل جو ہے احادیث کے اندر جو ہے کثرت سے آئے ہیں، بہت زیادہ آئے ہیں. بخاری شریف کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر کی، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر کی اور فرمایا کہ تم جو چاہے کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب اصحاب بدر سے آپ فرما دے کہ تم جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. یہ انعام کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان بدر کے اندر آئے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے لیے جو ہے جنت واجب ہو چکی ہے، تم کو بخش دیا گیا ہے. اب تم دنیا کے اندر کچھ بھی کر، اس سے جو ہے تمہارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں، مگر یہ ہم اور آپ کی طرح کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. اگر آج یہ سند ہم اور آپ کو عطا کر دی جائے تو کوئی بھی مسجد کے اندر نہیں دکھائی پڑے گا، نہ کوئی روزہ دار دکھائی پڑے گا، نہ کوئی نمازی دکھائی پڑے گا. مگر وہ اصحاب تھے، وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ عاشق رسول تھے اور ایسا کلمہ پڑھنے والے تھے. اگر اللہ نے جنت کی سند عطا فرما دی ہے، اگر رسول اللہ نے اعلان کر دیا ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ اگر میرے آقا نے کہہ دیا ہے تو ہمارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے. مگر جب آپ ان صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی پل، کوئی بھی لمحہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ گزرا، فرما برداری میں نہ گزرا ہو. انہوں نے پوری زندگی جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں، رسول اللہ کو راضی کرنے میں گزار. ایک طرف تو ان کو جنت کا موضوع مل چکا ہے، ٹکٹ مل چکا ہے کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے، مگر انہوں نے اس پر بھی لبیک کہا اور نبی نے جو جو فرمایا سب پر انہوں نے لبیک کہا. اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے جو لوگ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے، یہ حدیبیہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی اس میں، اور جنگ بدر کے اندر جو بھی صحابہ اکرام جو ہے شریک تھے، ان میں سے جو ہے کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کہ جو بھی میرے اصحاب جنگ بدر میں شریک تھے یا حدیبیہ میں شریک تھے، وہ جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی ان کے لیے جنت جو ہے واجب ہو چکی ہے. اور یہ جنگ بدر ایسی کیفیت میں، ایسے عالم میں ہوئی تھی کہ مسلمان صرف 313 تھے، مگر اب دیکھو ان کا مقام. حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت رفاعہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اہل بدر میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ہے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو کیسا سمجھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر ان کا مقام کیسا ہے، کتنا بلند مقام ان کا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت میں وہ کیا مقام رکھتے ہیں. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں. اور کن سے کر رہے ہیں؟ میرے آقا سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ، جو آپ کے اصحاب جنگ بدر میں آپ کے ساتھ میدان بدر میں اترے تھے، ان کا مقام مسلمانوں کے اندر کیسا ہے، کتنا بلند ہے؟
تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں انہیں مسلمانوں میں سب سے افضل جو ہے شمار کرتا ہوں. یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جماعت جو اصحاب بدر کی جماعت ہے وہ مسلمانوں میں جو ہے سب سے افضل ہے، وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہے. اب یہاں تک تو بات ہو گئی کہ اصحاب بدر جو ہے مسلمانوں میں سب سے افضل ہے، ان کا شمار جو ہے افضل میں ہوتا ہے. مگر یہی پر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش نہیں ہوئے. اب آگے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ غزوہ بدر میں شمولیت کرنے والے یعنی جو شامل ہوئے تھے، شامل ہونے والے فرشتے بھی دوسرے فرشتوں میں اسی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی مدد کے لیے جو ہے 5000 فرشتوں کو جو ہے بھیجا تھا. 5000 فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی مدد کے لیے روئے زمین پر بھیجا تھا. اور آج بھی جبل ملائکہ جو ہے، جبل ملائکہ وہ آج بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، یہاں پر فرشتے اترے تھے. تو اب وہ 5000 فرشتے جو ہے ایسے ہیں کہ تمام فرشتوں میں بھی ان کا مقام سب سے الگ ہے، ان کا مقام سب سے الگ ہے. جس طریقے سے صحابہ اکرام کی جماعت میں اصحاب بدر سب سے الگ ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی جماعت میں بھی وہ فرشتے جو میدان بدر میں صحابہ اکرام کی مدد کے لیے آئے تھے، وہ فرشتے بھی تمام فرشتوں میں سب سے الگ ہیں. اور آخری بات سن لے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ربی بنت برہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حارثہ بن سراقہ کی والدہ، انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے عرض کی کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کیا آپ حارثہ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ کیونکہ حضرت حارثہ جو ہے وہ جنگ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے. تو ان کی والدہ کا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جب حضرت حارثہ جو ہے بدر میں شہید ہو گئے تو ان کو انعام میں کیا ملا ہے؟ ان کو انعام میں کیا ملا ہے؟ ان کو جنت ملی یا جہنم ملی؟ وہ جنت کے کون سے مقام پر ہے، کس درجے میں ہے؟ ان کی والدہ یہ جاننا چاہتی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے حارثہ کی ماں، یقیناً جو ہے جنت میں بہت سی جنتیں ہیں، جنت کے بھی کئی درجے ہیں، جنت کے بھی کئی درجے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے حارثہ کی ماں، یقیناً جنت میں بہت سی جنتیں ہیں، اور اطمینان رکھو کہ تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے. یہ فردوس اعلیٰ جو مقام ہے، جو درجہ ہے، یہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے، یہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے حارثہ کی ماں، اگر تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا جنت کے کس درجے میں ہے تو سن لے، تیرا بیٹا جو ہے فردوس اعلیٰ میں ہے، جو جنت کا سب سے بلند مقام ہے. تو معلوم کیا ہوا، جو اصحاب بدر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کی سند عطا فرمائی ہے، اور میرے آقا نے بھی خوشخبری سنائی ہے. اور میرے آقا نے جو ہے حضرت حارثہ کی ماں یہ بتا کر واضح کر دیا کہ جتنے بھی اصحاب بدر ہیں، جنہوں نے بھی بدر کے میدان میں اپنے قدم کو رکھا تھا، سب کے لیے جو ہے جنت واجب ہو چکی ہے. سب کے سب جو ہے جنت میں جائیں گے، سب کے سب جنت میں جائیں گے. تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جنگ بدر جو ہے ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی، ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، فتح مبین عطا فرمائی. اور یہی سے جو ہے اس جنگ کے بعد سے جو ہے اسلام کی شان و شوکت میں جو ہے
بڑھتری ہوتی گئی، بلندی جو ہے اسلام بلندی پر جاتا گیا، کیونکہ اس جنگ کے بعد جو ہے کفار مکہ کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، ان کی کمر جو ہے ٹوٹ چکی تھی۔ 313 نے جو ہے ہزاروں کو شکست دے کر جو ہے ہمیشہ کے لیے کفار مکہ کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا، اور غزوہ بدر کے اندر جو ہے 70 کفار جو ہے مارے گئے تھے، اور 70 ہی کفار جو ہے گرفتار ہوئے تھے۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 جو ہے گرفتار ہوئے تھے، اور اصحاب بدر میں سے جو ہے صرف 14 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے بدر میں، جنگ بدر میں جو ہے شہادت کا جام نوش کیا، شہادت کا جام جو ہے نوش کیا، صرف 14 صحابہ کرام نے۔ اور ان 14 میں جو ہے 2 بچے بھی ہیں جن کو معاذ اور معوذ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جن کی عمر جو ہے 13 سال ہے اور 15 سال، جن کی عمر 13 سال اور 15 سال ہے، بلکہ تاریخ کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ ان کی عمر اتنی کم ہے کہ تلوار جو ہے ان سے بڑی تھی، تلوار انہوں نے جو اٹھایا تھا ان کی تلوار جو ہے ان سے بڑی تھی، مگر انہوں نے کارنامہ کیا پیش کیا؟ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جوانی کے دہلیز پر ہیں، پھر بھی اسلام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ان دونوں بچوں نے جو ہے وقت کے فرعون ابو جہل کو جو ہے فی نار جہنم کیا تھا، ابو جہل کو جو ہے فی نار جہنم کیا تھا، جو کفار مکہ، جو قریش کا سردار تھا اور وقت کا فرعون تھا، ایسے بہادر کو، ایسے جری کو جو ہے ان دونوں بچوں نے جو ہے فی نار جہنم کیا، جہنم میں پہنچایا، قتل کر دیا ان دونوں بچوں نے، جن کی عمر جو ہے 13 سال اور 15 سال۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے بچے جو ہے اتنے بہادر ہوا کرتے تھے، جو اسلام کے لیے جو ہے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ ایک ہمارا دور آ گیا کہ آج ہمارے بچوں کو جو ہے کلمہ صحیح سے نہیں آتا، 13 سال، 15 سال، 18 سال، 20 سال لے لیا جائے، ایسے ہمارے بچے ہیں جن کو درست نماز ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ افسوس کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک وہ بھی مسلمان تھے، ایک وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ایک ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جس طریقے سے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اسی طریقے سے ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنی تاریخ کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس کا نام و نشان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کا نام و نشان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، ہمارے پاس تو اتنے سنہرے واقعات موجود ہیں، اتنی سنہری تاریخ موجود ہے کہ اگر آج مسلمان پڑھنے لگے تو اس کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ پہلے کی ہماری مائیں جو تھی وہ اپنے بچوں کو جو ہے یہ بھوت اور پریت کی کہانیاں نہیں سناتی تھی، پہلے کبھی ہماری مائیں جو ہے کبھی جنگ بدر کے واقعات کو سناتی تھی، کبھی جنگ احد کے واقعات کو سناتی تھی، مگر ہماری مائیں جو ہے خود تاریخ سے جب نہ واقف ہو گئی تو ہماری جو اولادیں بھی ہیں وہ بھی تاریخ سے ناواقف ہو چکی ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے اسلام کو سمجھے، اور جو اسلام کی بلندی کے لیے میدان میں اترتا ہے اسی کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام اسلام کی بلندی کے لیے اترے تھے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اترے تھے، تو اللہ نے جو ہے 5000 فرشتوں کو اتار کر ان کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام سے زیادہ محبت کرنے کی اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ